قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان کو کبھی نہ کبھی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسلام کے مطابق قبر کے اندر کا معاملہ ایک روحانی اور غیبی دنیا سے تعلق رکھتا ہے جس کا مشاہدہ ہماری عام آنکھوں سے ممکن نہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں قبر کے اندر ہونے والے واقعات کچھ اس طرح ہیں۔ 1. قبر کا سوال و جواب، منکر نکیر کا آنا۔ جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے بعد 2 فرشتے منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں۔ یہ فرشتے اس شخص سے 3 سوالات کرتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اگر شخص مومن اور نیک ہوگا تو وہ ان سوالوں کے صحیح جوابات دے گا اور اس کے لیے قبر میں سکون و آرام کا انتظام ہوگا۔ لیکن اگر وہ کافر یا منافق ہوگا تو وہ جواب نہیں دے پائے گا اور اس کے لیے قبر عذاب کا مقام بن جائے گی۔ 2. قبر کی زندگی، عذاب آرام۔ قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کی ایک زندگی ہے۔ اس میں انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا سزا ملتی ہے۔ مومنوں کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ اس میں روشنی، خوشبو اور سکون ہوتا ہے۔ کافروں اور گناہگاروں کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے اور اس میں عذاب ہوتا ہے۔ 3. قبر کی پٹی کھلنا، روح کا جسم سے جدا ہونا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ قبر میں دفن ہونے کے بعد روح کو واپس جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ فرشتوں کے سوالات کا جواب دے سکے۔ 4. قبر کا دباؤ، فشری قبر۔ حدیث کے مطابق قبر انسان کو دباتی ہے چاہے وہ نیک ہو یا بد۔ لیکن نیک لوگوں کے لیے یہ دباؤ ہلکا ہوتا ہے جبکہ بدکاروں کے لیے یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ 5. قیامت تک انتظار۔ قبر میں انسان قیامت کے آنے تک رہے گا۔ جب قیامت آئے گی تو سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اوے منا این رزے این زنورن فن ولیا میں شیا زن والف اوین احشارایا او میں الکنی میں نعمے۔ سورہ طٰہٰ آیت 124۔ ترجمہ: اور جو میری یاد سے من موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔